اسلوب کی سطح پہ دیکھیں تو 3-4 اسلوب الگ الگ طرح کے آپ کو ملیں گے اسی ایک زمانے میں، تو ہم جس کو ہم مواد جدید کا زمانہ کہہ رہے ہیں، پوسٹ ٹروتھ کا زمانہ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ کہہ رہے ہیں، اس میں اب بھی آپ دیکھیے کہ صدیق عالم کا رویہ، رحمان عباس کا رویہ اور خالد جاوید کا رویہ، یہ تینوں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک ہوتے ہوئے تقریباً ان کے جتنے آپ ناول پڑھیں گے، ایک وجود کی کہانی یا جس کو جدیدیت کے اثرات کی کہانی کہتے ہیں، وہ سب کچھ ان کے یہاں ملے گا۔ بہت پھیلاؤ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم مشرف ذوقی کے یہاں دیکھتے ہیں یا غضنفر کے یہاں دیکھتے ہیں یا ہم اور طارق شنالی کے یہاں دیکھتے ہیں یا پھر ہم جو سنو اشرف ہے۔ اتنا پھیلاؤ آپ کو ان لوگوں کے نظر نہیں آئے گا۔ ایک چھوٹے سے گھر کی کہانی، ایک اب دیکھیے نعمت خانہ کچن کی کہانی ہے، اس کچن کی کہانی سے نکل کر کے کہاں تک آپ کا ذہنی سفر طے کرتا ہے۔ اسی طرح سے صدیق عالم کا جو ناول ہے مرزبور، صرف ایک سفر کی کہانی ہے اور وہ بھی 2-4 گھنٹے کی کہانی، 22 گھنٹہ ملاقات سے ہے، اس کی پوری کہانی ہے، ایک ناول لکھ دیا انہوں نے۔ تو لسانیات کی سطح پہ یا موضوع کی سطح پہ یکسانیت ہونے کے باوجود اندر جو آگ ہے، اندر جو ابال ہے، وہ آپ کو بالکل الگ طریقے کا ملے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک خاص طرح کا ناول ہمارے یہاں مشرف ذوقی نے لکھا اور وہ لکھتے بھی رہے کہ ہماری ایام رشتہ کا یا ہمارے جو اس نئے پاریہ جس کو بنایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا، یا پھر آپ اسی کو دیکھیں گے جو آخری سوالیاں سیدنا اشرف کی ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے۔ تو ایک مٹتی ہوئی تہذیب کا اور مٹاتی ہوئی تہذیب کا جو نوحہ ہے وہ کیا نظر آئے گا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ ایک خاص علاقے کی تہذیب کو بیان کرنے میں آپ دیکھیں انیس اشفاق کے اتنے ناول ہیں، وہ لکھنؤ کا ناول ہے۔ یہی باتیں جو انیس اشفاق لکھنؤ کی زبان میں، لکھنؤ کے لب و لہجے میں اور لکھنؤ کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں، تقریباً انہی چیزوں کو ذکیہ مشہدی اپنے ناولوں افسانوں میں بیان کر رہی ہیں۔ تقریباً معاملات ایک جیسے ہیں، موضوعات ایک جیسے ہیں، پیشکش دونوں کی الگ الگ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پورا جو ہمارا معاصر منظرنامہ بنتا ہے وہ ان تمام کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اب بعد کی نسل کے ہیں، بالکل ہماری نسل کی مطلب ہم لوگ جب 40-45 کے ہو رہے ہیں تو اچھی خاصی ہے کہ بہت آ گئی ہے جو ان کے بعد کی، جن لوگوں نے ہم نے نام لینا بھول گیا، معین الدین جناوری صاحب کا نام انہوں نے لیا، محمد کبوتر کا جو تذکرہ آیا، شوکت حیات کا، تو ایک پوری جو ہماری گلیکسی بنتی ہے یا پورا ہمارا معاصر فکشن کا منظرنامہ بنتا ہے، اس میں 3 نسلیں عام طور پر شامل ہوتی ہیں۔ ایک وہ نسل ہوتی ہے جو پہلی نسل ہوتی ہے جو ہمارے بیچ والی نسل کی تربیت کر رہی ہوتی ہے یا اس سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ دوسری نسل ہوتی ہے جو اس پورے معاصر منظرنامے کو بناتے ہیں اور پھر اگلی نسل کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، اگلی نسل تک وہ پہنچاتے ہیں۔ تو میں نے جن لوگوں کے نام لیے وہ ہماری نسل، ہمارے معاصر فکشن یا معاصر فکشن کے منظرنامے کا وہ چہرہ ہے جس سے یہ ہمارا منظرنامہ تشکیل پاتا ہے۔ اس کی تربیت کچھ پچھلے لوگوں نے کی، انہوں نے جن کی تربیت کی ان میں آپ 3-4 نام جو ہمارے یہاں آتے ہیں، بہت تازہ ہے، بہت ہی نئے لکھنے والے ہیں، جس میں تصنیف حیدر کا آپ نام لے سکتے ہیں، جس میں آپ سفینہ بیگم ہے، جس میں آپ شہناز رحمان ہیں، جس میں ذاکر فیضی ہیں، جس میں آپ فیاض وجیح نے لکھنا چھوڑ دیا لیکن بہت اچھا افسانے لکھے، نونین علی حق ہیں، اور بھی کچھ نوجوان ہیں جو 30-35 سال کی عمر کے ہیں لیکن وہ اچھے افسانے لکھ رہے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہمارا معاصر فکشن کا منظرنامہ ظاہر شاعری ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اسی طرح سے فکشن میں بھی ایک نسل دوسری نسل کو آگے بڑھاتی ہے کہ وہ نسل آگے ٹرانسفارم کرتی ہے۔ تو مجموعی طور پر جب ہم اس منظرنامے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ تینوں طرح کے لوگ، تینوں نسل کے لوگ اپنا اپنا کام بہت خوبی انجام دے رہے ہیں۔